نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی 28ویں آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ اور تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم اس سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ آیت مبارکہ کا سادہ لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھیں، مسلمان دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو مسلمان کافروں کو اپنا دوست بنائیں وہ اللہ رب العالمین سے بے تعلق ہو گئے، ان کا مالک کریم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر کافروں سے ڈر ہو، خوف ہو، خطرہ ہو تو ان سے صرف ظاہراً دوستی کا اور تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العالمین تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور تم نے اللہ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ان میں سے پہلا لفظ اولیاء قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اولیاء نہ بنائیں۔ لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور اس کا مادہ اشتقاق یا تو ولاء ہے یا ولایتن ہے یا ولایتن ہے۔ اگر یہ لفظ ولاء سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دوستی کرنا، قریب ہونا اور مددگار ہونا، اور اگر یہ لفظ ولایتن واو کے فتح کے ساتھ ولایتن سے بنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شہر، وہ علاقہ جو ایک حاکم کے قبضہ میں ہو، اس علاقہ پر اس کی ولایت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ولایتن واو کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حکومت، امارت، سلطنت، رشتہ داری کو بھی ولایت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ولایت اور ولایت یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی سے موالات بنا ہے، یعنی ولا ان کا معنی دوستی ہے، محبت ہے، اور اسی سے موالات بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، مدد کرنا، محبت کرنا۔ تو لفظ ولی کی جمع اولیاء اور ولی کے مادہ اشتقاق یہ تین آپ نے سماعت فرمائے۔ تو ولی اس کا مطلب ہے متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی دوست اور مددگار ہوگا جب ولا ان سے بنایا جائے گا، اور اس کا معنی حاکم ہوگا، منتظم ہوگا جب یہ ولایت ان سے بنے گا، اور اس کا معنی حکومت اور امارت ہوگا جب یہ ولایت ان سے بنے گا۔ تو آیت مبارکہ میں مراد یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں، یا یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے مدد نہ لیں، یا یہ معنی ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا حاکم، متصرف اور منتظم نہ بنائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ ولی
اگر صفت مشبہ بمعنی فاعل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے محافظ، مددگار، دوستی کرنے والا، منتظم، اور اگر یہ صفت مشبہ بمعنی مفعول ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ تو ارشاد فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان کافروں کو اپنا ولی یعنی مددگار، منتظم اور دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہاں لفظ دون استعمال ہوا، اور دون کا معنی حقیر اور کم درجہ بھی ہوتا ہے، اور دون ہی کا معنی مد مقابل اور سوا بھی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے مد مقابل کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ البتہ یہ جو ممانت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے دوستی کی جو ممانت ہے، اس کے ساتھ تاکید کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو اس ممانت کے باوجود ایسا کرے گا اس کا اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ البتہ اس ممانت سے استثناء کی ایک صورت بیان کی گئی، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی خطرہ ہو تو پھر ان سے ظاہراً دوستی کا اظہار کر سکتے ہو۔ یہاں لفظ تقا استعمال ہوا، یہ اصل میں وقایتن تھا، وقایتن۔ اس کلمہ کے شروع میں واو مضموم ہے، اس کو تا سے بدل دیا، اور پھر اس کلمہ میں جو یا متحرک ما قبل مفتوح ہے اس کو الف سے بدل دیا، تو یہ توقاتن بن گیا۔ اور یہ باب افتعال کا غیر قیاسی طور پر مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، خوف محسوس کرنا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان سے خوف محسوس کرتے ہو تو پھر تم ان سے بچنے کے لیے دوستی کا اظہار کر سکتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اتنے حصے کے الا ان تتقوا منہم تقا، اس استثنائی جملے کے علماء نے مختلف معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کافروں کو اپنا مددگار نہ بناؤ، مگر جب تمہیں ان سے خوف اور اندیشہ ہو تو اس صورت میں بعض کافروں کے مقابلہ میں بعض کافروں سے مدد لے سکتے ہو۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، البتہ جب ان سے خطرہ ہو تو اس صورت میں ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ تمہارا دل ان کی طرف مائل نہ ہو، دل کے اندر نفرتی ہو ان کے کفر سے، اور ظاہراً ان سے تم دوستی کا اظہار کرو۔ یہ اس صورت میں ہے جب تم ان سے خطرہ محسوس کر رہے ہو۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ علماء نے بیان فرمایا کہ کسی بھی قسم کے کافروں سے مذہبی اعتبار سے دوستی نہ کرو، اور نہ ہی ان کے مذہب میں دلچسپی کا اظہار کرو، البتہ جب تمہیں جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ تمہیں مجبور کریں کلمہ کفر ادا کرنے پر، تو تم اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا تو کر سکتے ہو، مگر دو شرطوں سے یہ بات مشروط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ تم ان کا کہا ہوا کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالو گے تو تمہارا دل اس وقت بھی ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ اتنا ہی کفریہ زبان سے ادا کرو جتنا مجبوری ہے، اس سے زیادہ اگر ادا کرو گے تو پھر حکم کفر تم پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب تم مجبور ہو، ان کے نرغے میں آ گئے ہو، اور جو ہی موقع ملے تو فوراً اس سے برات کا بھی اظہار کرو اور اس علاقے کو بھی چھوڑ دو۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم پھر سماعت فرما لے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا،
ہاں البتہ ان سے بہت زیادہ خطرہ ہو تو پھر ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم دل میں انہیں برا جان رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ مثلاً عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے جو دیگر ساتھی منافقین تھے، وہ یہودیوں سے اور مشرکین سے محبت رکھتے تھے اور انہیں مسلمانوں کے خفیہ پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے تاکہ جب بھی انہیں موقع ملے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تو اس پر بظاہر یہ شبہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں تو ارشاد فرمایا گیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، تو وہ منافق مومن ہیں ہی نہیں، تو انہیں کیوں کہا گیا کہ مومن دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں؟ تو اس اشکال کا علماء نے جواب یہ دیا کہ بے شک حقیقت میں وہ مومن نہیں، لیکن زبان سے چونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہی کہلاتے ہیں، اس لیے ان کی ظاہری صورت کے اعتبار سے انہیں مومن کہہ دیا گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان منافقوں کے اس طرز عمل کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بھی دو روایات ہیں شان نزول کی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ اس غزوہ میں کافروں کے بہت سارے لشکر اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے تھے، تو اس شدید ترین دور میں جب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بالغت القلوب الحناجر، حالات ایسے تھے کہ کلیجے منہ کو آتے تھے، ان مشکل حالات کے اندر حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ 500 یہودی میرے حلیف ہیں، اگر اجازت ہو تو آج کافروں سے مقابلہ کے لیے ہم ان سے مدد لے لیں، وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا ان کافروں سے مدد لے لیں اس موقع پر؟ ان کی اس درخواست پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اہل اسلام صرف مسلمانوں سے ہی مدد لیں گے اور وہ مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں سے مدد نہیں لیں گے۔ کافروں سے مدد لینے کی ممانعت نازل کر دی گئی، تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو ظاہر مسلمانوں نے ان سے مدد لی نہیں، صرف اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے درخواست پیش کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ رہنمائی نازل فرما دی۔ دوسرا اس کا شان نزول اس اعتبار سے کہ یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ یہ بیان کیا گیا کہ یہود کے چند افراد مثلاً حجاج بن عمر، اسی طرح ابن ابی الحقیق اور قیس بن زید وغیرہم، یہ یہودی افراد انصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے، اور انصار کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے یہ تعلقات برقرار رکھے۔ ان یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے ان تعلقات کی وجہ سے ان انصار صحابہ کرام کو دین اسلام سے معاذ اللہ پھیر دیں گے، اور انصار کے علاوہ دیگر چند صحابہ کرام سے بھی وہ تعلق اپنا بڑھا رہے تھے تاکہ ان سارے صحابہ کرام کو، انصار کو اور غیر انصار صحابہ کرام کو، اپنی اس دوستی سے، اپنے اس تعلق سے ہم دین سے پھیر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انصار اور غیر انصار جن کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مسلمان صرف مسلمانوں سے اپنا تعلق رکھیں اور کسی غیر مسلم سے، کسی بھی کافر سے وہ اپنا تعلق قطع کر دیں۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کے شان نزول کے بارے میں روایات ہیں۔
اب اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ اگر تم ان سے خوف محسوس کرو تو پھر اپنے حالات کے مطابق تم ان سے دوستی کا اظہار بھی کر سکتے ہو، اور اپنے حالات کے مطابق ان کی مجبوری کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے زبان سے وہ نامناسب کلمات جن کو کلمات کفریہ کہا جاتا ہے، جو بندہ خوشی سے ادا کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن خوف کی وجہ سے وہ ادا کرو بشرطے کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کی تمہیں رخصت دی گئی۔ اس کا شان نزول اس حصے کا الا ان تتقوا منہم تقاہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین مکہ کی قید میں تھے تو مشرکوں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اسلام اور حضور کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہیں گے جو ہم ان سے کہلوانا چاہتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا اور کلمات کفریہ ان کی زبان سے مجبوراً جاری کروائے۔ ان کا دل چونکہ اسلام پر مطمئن تھا تو ان کے جبر کے پیش نظر آپ نے وہ کلمات اپنی زبان سے کہہ کر اپنی جان بچا لی۔ اب اس پر ظاہرہ انہیں ندامت بھی تھی، دیگر صحابہ کرام کو اس بات پر تشویش بھی تھی کہ وہ ہیں مخلص مومن، لیکن یہ کلمات ان کی زبان سے نکل گئے ہیں تو اب ان کے ایمان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اس بات کی تمہیں رخصت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں ان سے حقیقتاً خوف محسوس ہو تو پھر تم ان کے حسب منشا کلمات زبان سے ادا کر سکتے ہو بشرطے کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کا استخراج فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو بالکل آیت کے واضح لفظوں سے ثابت ہے کہ مسلمان کافروں سے دوستی نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے کافروں سے دوستی حرام ہے، خواہ وہ کافر رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں۔ ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے الفت کرنا ہر قسم کے کافر سے ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ بھی ممنوع ہے، اور کافروں سے جو دوستی کی ممانت ہے وہ جس طرح یہاں بیان کی گئی کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کافروں سے دوستی نہ کریں مسلمانوں کو چھوڑ کر، جس طرح یہاں ان سے دوستی کی ممانت کی گئی، اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان سے دوستی کی ممانت بیان کی گئی ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے تمہیں جتنی ایذا پہنچے۔ اسی طرح سورہ ہود کی 113 نمبر آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر الی آخر الآیہ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جن کا اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی ہو اور پھر وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی بھی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ دشمنان خدا ان کے حقیقی رشتہ دار ماں باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان سے دوستی اور محبت نہیں کریں گے۔ اسی طرح سورہ ہود کی 113 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت مبارکہ میں، سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت مبارکہ میں، اور سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت مبارکہ، سورہ انعام کی 68 نمبر اور سورہ نساء کی 140 نمبر آیت مبارکہ، متعدد آیات مبارکہ میں ان سے دوستی منع کی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی بے شمارہ حدیث طیبہ ہیں۔ مثلا سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، کہ جو کسی مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے وہ مسلمان بھی انہی جیسا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا من اقام المشرکین فقد برئت منہ الذمہ، جو مشرکوں کے ساتھ مقیم ہو اس کے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی مسلمان جب مشرکوں پر لشکر کشی کریں گے تو ظاہر ہے مسلمان ان کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کی بھی جان پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا بریء من کل مسلم مقیم بین المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے اندر رہتا ہو۔ تو ان سے اس طرح دوستی کے تعلقات رکھنا یہ بہر صورت ممنوع ہے۔ کافر رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، ہر قسم کے کافروں سے محبت اور دوستی منع ہے۔ اور یہاں علماء نے یہ بھی اصول بیان فرمایا کہ کسی سے بھی دوستی یا دشمنی کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے رضا پر اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا پر ہوتا ہے، اور یہی مومن کی ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ دوستی دشمنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر ایک موقع پر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اس بندے کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا لازم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی دوستی رکھی جائے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ہی حشر ہو، اور کافروں سے دوستی نہ رکھی جائے تاکہ ان کے ساتھ حشر نہ ہو۔ اسی طرح علماء نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی دوستی اور اللہ کے دشمنوں کی دوستی یہ دو متضاد دوستیاں ہیں، یہ دونوں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ دو قسم کے نقصانات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے نقصان یہ ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کر رہے ہیں یعنی دشمنان خدا سے دوستی کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے لیے نقصان یہ ہے کہ من دون المؤمنین، یعنی وہ مسلمانوں کی دوستی سے محروم بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا نقصان ہے ان کے لیے، اس لیے وہ اپنے حال پر نظر ثانی کریں۔ اور جن ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ بعض اوقات بد مذہبوں سے غیر مسلموں سے اس طرح کا دوستی کا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے حال پر نظر ثانی کرنے چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے الا ان تتقوا منہم تقا، اس کے پیش نظر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کافروں کی طرف سے مسلمان کو شدید نقصان کا اندیشہ ہو، گمان غالب ہو، تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے کافروں سے ظاہری دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دل سے ان کے ساتھ محبت نہ کرے، دل میں انہیں ناپسند کرے اور دل اسلام پر مطمئن ہو، صرف ظاہراً ان کی نقصان سے بچنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کافروں کے ساتھ تبسم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے ہوئے ملتے ہیں، ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بوقت ضرورت ایسا کرتے ہیں اس لیے ایسا کرنا جائز ہے اور اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح جس طرح ان کے ساتھ شر سے بچنے کے لیے دوستی کا اظہار کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر یہ گمان غالب ہو کہ وہ جان سے مار دیں گے یا کوئی عضو ضائع کر دیں گے، شدید نقصان پہنچائیں گے، تو دل ایمان پر مطمئن ہو
تو ان کے جبر کی بنا پر کلمہ کفر بھی زبان سے اگر بندہ ادا کر دے تو بھی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. جس طرح اسی آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہ بیان فرما رہا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے. اور اسی طرح سورہ نحل کی 106 نمبر آیت مبارکہ میں اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بھی بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ ایمان لا کر جو بندہ اللہ کا منکر ہو سوائے اس بندے کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو. اس بندے کے سوا جو بندہ ایمان قبول کرنے پر کے باوجود کفر کرے اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو ان مغضوب لوگوں سے مستثنا کر لیا گیا اس کلمہ کفر کہنے والے کو جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ حالت مجبوری میں ایسا کر رہا ہے. تو اس کی بھی علماء نے رخصت بیان فرمائی ہے. اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ رہائش پذیر ہو جہاں کافروں کا غلبہ ہو، اور اتنا غلبہ ہو اور اس قسم کا غلبہ ہو کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمان اپنے دین کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا اور اپنے دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، تو اس مسلمان کا وہاں رہنا حرام ہے. وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے فرض ہے، اور ہجرت کر کے اس جگہ جائے جہاں وہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو. اس علاقے میں رہنا مسلمان کا جائز نہیں، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. البتہ اگر کوئی اس کا صحیح اور واقعی عذر ہو جس عذر کی وجہ سے وہ ہجرت کر نہ سکے، مثلا اس کا عذر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بہت چھوٹی ہے اور وہ وہاں سے ہجرت اس چھوٹی اولاد کے ساتھ کر نہیں سکتا، یا اس کے اہل و عیال میں ایسی خواتین ہیں جن کو ساتھ لے کر وہ اس علاقے سے نکل نہیں سکتا، یا وہ بندہ مسلمان نابینا ہے یا قیدی ہے، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہجرت کرے گا تو کفار کے نرغے میں آ جائے گا اور پھر اس کو یا اس کی اولاد کو قتل کر دیں گے. یہ عذر ہیں. تو ان حالات میں وہ معذور ہے اور ہجرت نہ کرے تو بھی اللہ رب العالمین اس کی گرفت نہیں فرمائے گا. البتہ وہ ایسے احوال اور حالات تلاش کرتا رہے، موقع تلاش کرتا رہے کہ جب بھی ہجرت کا اسے موقع ملے وہ وہاں سے نکلے اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے ہجرت کرے. یہ ہجرت وہاں سے تب فرض ہے جب وہ وہاں پر اپنے دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر دین پر عمل تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنے میں اس کو جان کا خطرہ نہیں، باقی نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں. مثلا اگر وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہے تو زیادہ منافع مل سکتے ہیں، زیادہ باسہولت زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر وہ کافروں کے علاقے میں رہے تو دین پر عمل تو کر سکتا ہے لیکن اس سے وہ کفار نفرت کرتے ہیں، اس لیے اس سے تجارت نہیں کرتے، اس کو کما حق منافع نہیں ملتے اور یہ باسہولت زندگی نہیں گزار سکتا، یا وہ اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یعنی قابل برداشت مشقت ہے، یا منفعت اس کی ضائع ہوتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا نقصان اس طرح پہنچاتے ہیں جو مہلک نہیں ہے، جان لیوا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ ہجرت فرض نہیں ہوتی لیکن افضل تب بھی یہی ہے کہ وہاں سے ہجرت کرے اور مسلمانوں کے علاقے میں آئے تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی کثرت پیدا ہو اور اس کی زندگی کے اندر بھی سہولت پیدا ہو. تاہم اگر یہ بندہ وہاں رہائش اختیار کیے رکھتا ہے تو یہ ہجرت ترک کرنے کے فرض کا گناہ گار نہیں ہوگا اور حرام کا مرتکب نہیں ہوگا. یعنی وہاں رہنے کی اسے رخصت ہے، وہاں رہنے پر مواخذہ نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ وہاں سے ہجرت کرے. سورہ نساء کی 97 سے لے کر 99 نمبر آیات مبارکہ تک انہی مضامین کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم
قالوا فی ما کنتم قالوا کنا مستد، ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان علاقوں میں فوت ہو جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہی نہیں اور اپنے اوپر ظلم سہتے رہتے ہیں، فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ تم کیوں وہاں پر رہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ کہیں گے، فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے اس لیے کما حق دین پر عمل نہیں کر سکے۔ تو فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ وہیں رہنا کوئی ضروری تھا؟ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے جہاں تم اپنے دین پر عمل کر سکتے؟ تو فرمایا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ہاں جو مجبور ہوئے، معذور ہوئے اور وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر قادر ہی نہ ہوئے تو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ وہ مسلمان کافروں کے علاقے میں مغلوب ہو کر رہ رہے ہیں، تو ان سے اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم علماء نے یہ بیان فرمایا۔ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان رہتا تو مسلمانوں کے علاقے میں ہے لیکن وہاں اس کی کوئی دشمنی ہے اور مسلمانوں سے ہی دشمنی ہے، اور دشمنی اس نوعیت کی ہے کہ اس کے دین کو تو خطرہ نہیں، ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہیں، اس کو دین پر عمل کرنے سے تو نہیں روکتے، لیکن اس کے مال کے نقصان کا خطرہ ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کی عزت و آبرو کا صحیح خطرہ ہے، تو اب اس کو اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے نقل مکانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور جب یہ وہاں سے نقل مکانی کرے گا تو ہوگی یہ بھی ہجرت ہی، لیکن یہ ہجرت دین بچانے کے لیے نہیں، صرف جان اور مال، عزت آبرو بچانے کے لیے ہے۔ تو ثواب تو اللہ رب العالمین دے گا کہ یہ اپنے دین، جان، مال بچانے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ثواب جو دین بچانے کے لیے کفار کے علاقے سے ہجرت کرنے کا ملتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، ویسے اس کو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی وہاں اگر جان مال کا خطرہ ہے تو وہاں پر رہنا ضروری نہیں، وہاں سے نقل مکانی کر لو۔ اسی طرح علماء نے اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح کافروں سے خطرہ ہو تو ان سے دوستی کا اظہار کرنا، دل میں دوستی نہیں ویسے دوستی کا اظہار کرنا، اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ویسے ہی فاسق لوگ ہوں مسلمان لیکن ظالم ہوں، تو دل میں ان سے نفرت ہو، لیکن ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بندہ ان سے دوستی کا اظہار کرتا ہے یا ان کے جبر سے بچنے کے لیے ان سے وقتی طور پر خوشامدانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی بھی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے، اور اس کو نہ منافقت کہا جائے گا اور نہ ہی اس پر مواخذہ ہوگا۔ البتہ جب کافروں کی ذات کا معاملہ ہو اور وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر مجبور کر رہے ہوں تو اس وقت رخصت بے شک ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے تو آپ وہ کلمہ ادا کر دیں، لیکن اس کے باوجود یہ رخصت ہے، عزیمت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی جان قربان کر دے اور زبان سے وہ کلمات ادا نہ کرے۔ ہمارے سامنے ہمارے اسلاف اور اکابرین میں سے دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلاً مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو ظاہر حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، صحابہ کرام نے اس سے جنگ کی، 2 صحابہ کرام کو مسیلمہ نے گرفتار کر لیا اور دونوں کو جبراً دھمکی دے کر اس نے اپنے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ایک سے جب پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہنے لگا کہ میری رسالت کی بھی گواہی دیتی ہو؟ تو انہوں نے باوجود کہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان تھا لیکن اس کے باوجود اس کا اقرار کر لیا، اس کی تصدیق کر دی، تو مسیلمہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے صحابی سے جب اس نے یہی سوال کیا تو
انہوں نے مسلمہ کی رسالت کو ظاہراً بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا میں بہرا ہوں، میں تیری بات ہی نہیں سن رہا۔ تو انہوں نے مسلمہ نے بار بار 3 دفعہ اس سے سوال کیا کہ میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ جب حضور کے بارے میں پوچھتا کہ حضور کو رسول مانتے ہو تو فرماتے ہاں مانتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا کہ میری رسالت پر ایمان ہے، وہ کہتا ہے میں تیری بات ہی نہیں سنتا۔ 3 بار یہ جواب دینے کے بعد مسلمہ نے انہیں شہید کر دیا، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو سرکار نے فرمایا پہلے نے رخصت پر عمل کیا ہے، مواخذہ اس سے بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسرے نے صدق و یقین پر عمل کر کے اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی ہے، اسے مبارک ہو۔ تو افضل عمل، مبارک والا عمل یہی ہے کہ اس وقت بھی بندہ عزیمت پر عمل کرے۔ یہی طرز عمل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں ہے کہ بے شک رخصت تھی ایسے حالات کے اندر مصالحت کرنے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عزیمت پر عمل کر کے راہ عزیمت پر چلنے والوں کے لیے بہترین نقش پا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ مسئلہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں بیان فرمایا کہ جس علاقے میں مسلمان مغلوب ہوں اور کفار وہاں پر غالب ہوں، اس علاقے میں مسلمان کافروں کے ساتھ نرمی سے، مدارات سے پیش آ سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے اور ان کے منافع اور ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی امرنی بمدارت الناس کما امرنی باقامت الفرائض، کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح مجھے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کو باموالکم ان اعراضکم ولیصانع احدکم بلسانہ ان ارضہ، کہ اپنی عزتوں کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کر کے محفوظ کر لو، اپنی عزتیں بچا لو اپنے مال خرچ کر کے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی زبان سے بھی اپنی عزت کو محفوظ کرو۔ تو اپنی عزت بچانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے، مثلاً ان کی دعوت کرنی پڑے یا ان کو کچھ تحفہ دینا پڑے، تو ظاہراً اس طرح کا تعلق رکھنا بشرطے کہ مسلمان مغلوب ہوں۔ اور اسی طرح اگر ان کے ساتھ ایسے کلمات بندہ ظاہراً ادا کر دے جس سے مسلمان محفوظ ہو جائیں تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ جہاں مسلمان اس طرح مغلوب نہ ہوں، عام مسلمانوں کا علاقہ ہو، وہاں پر کفار کے لیے ایسی ملاطفت کرنا اور ایسی دوستی کا اظہار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر کافروں کو بلاتے ہوئے انہیں دعائیہ کلمات سے یاد کرنا، انہیں بلاتے ہوئے عزت کے القاب دینا اور سلام میں ان کو سلام کرتے ہوئے پہل کرنا، یعنی ان کی تعظیم کرنا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، یہ بہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ جو ظاہری تعلق رکھنے کی اجازت ہے مخصوص حالات کے اندر، یعنی مسلمان مغلوب ہوں اور ان سے خطرے کا اندیشہ ہو، تو ظاہری تعلقات ان سے رکھنا تو جائز ہے، لیکن ان ظاہری تعلقات میں مسلمانوں کا کوئی خفیہ معاملہ ان سے ڈسکس کرنا یا اہل اسلام کا کوئی راز ان کے سامنے فاش کرنا، مسلمانوں کی کوئی مخفی پالیسی ان کے سامنے بیان کرنا، اس طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں مسلمان غالب ہیں وہاں ظاہراً بھی کافروں سے دوستی کا اظہار کرنا جائز نہیں، اور دل کے اندر تو ویسے ہی ان سے محبت جائز نہیں۔ دوستی وہاں پر جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، مسلمانوں کے علاقے ہیں، وہاں کافروں سے ظاہراً باطناً کسی طرح بھی دوستی جائز نہیں۔ البتہ کافروں کو خادم بنا کر اور انہیں ذلیل اور کمتر بنا کر ان سے اپنی مختلف خدمات لینا یہ جائز ہے۔ مثلاً ہمارے ان علاقوں کے اندر کفار سے نالیاں صاف کروائی جاتی ہیں، کفار سے گلیاں صاف کرائی جاتی ہیں، سڑکوں کی صفائی کا ان سے کام لیا جاتا ہے، تو یہ اتنا تعلق اور اتنا معاملہ ان سے کرنا
جائز ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔